ایک دوسرے میں بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی جو ہے ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس وہ اس میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کا دل کبھی صاف نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنی آنکھیں حقیقت کو نہیں پہچان سکتا۔ ہمیں کو حقیقت کو پہچاننا ہے، حقیقی دشمنوں کو پہچاننا ہے۔ اور اس وقت پوری قوم جو کہ ہمارے ریزرو آپ دیکھیں صرف 6 ارب ڈالر رہ گئے ہیں اور آگے ہم نے 22 ارب ڈالر دینے ہیں۔ اور یہ سارا جو بحران ہے اس وقت ڈالر کا سب سے بڑا بحران ہے سیاست کے بعد اور معیشت کے بعد۔ اور میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، ہمارے تاجر بھی پریشان ہیں، ہمارے سرمایہ دار بھی پریشان ہیں، امپورٹر بھی پریشان ہیں، ایکسپورٹر بھی پریشان ہیں، عوام بھی پریشان ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ بہت ہی پریشان ہیں۔ ڈالر اس وقت انٹر بینک میں فری مارکیٹ میں نایاب ہے لیکن بلیک مارکیٹ میں دستیاب ہے، اور وہ اس کا ریٹ سب کو پتہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں افغانستان ہے۔ 2 ارب ڈالر ہمارے ماہانہ افغانستان چلے جاتے ہیں۔ میں نے یہ ڈار صاحب کو لکھ کے بھی دی ہے، میٹنگ میں بھی کہا ہے اور میڈیا میں بارہا کہا ہے، لیکن اس کو لوگ یقین نہیں کرتے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ ہمارا کیسے وہاں جا رہا ہے۔ اور میں اس کی مثال ایسے آپ کو دوں گا کہ اگر اگست 2021 میں آپ دیکھیں طالبان نے جب اقتدار سنبھالا، عبوری حکومت بنائی، اس وقت ہمارے ریزرو 22 ارب ڈالر تھے اور ہمارا روپیہ 157 روپے تھا۔ ہمارا امپورٹ بل 4.5 ارب ڈالر تھا۔ آج دیکھ لیں ہمارا روپیہ جو کو کہنے کو تو 225 میں لیکن ملتا نہیں ہے اتنا، نہ امپورٹر کو مل رہا ہے نہ ہی دوسرے لوگوں کو مل رہا ہے۔ ایکسچینج کمپنیوں کے پاس جو ہے اس وقت بہت کمی ہے، کیونکہ لوگ 98% جو ہے خریدنے والے ہیں، 2% بیچنے والے ہیں۔ وہ بھی وہ بیچنے آتے ہیں جن کو بلیک مارکیٹ کا ریٹ نہیں پتہ۔ بلیک مارکیٹ کا ریٹ سب کو پتہ ہے 250 سے اوپر ہی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس کاؤنٹروں پہ لوگ سیل ہی نہیں کر رہے، خریدنے ضرور آ رہے ہیں۔ اور ہم نے انٹرسٹ آف کنٹری جتنے بھی ٹریولر ہیں، خاص طور پر جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں یا عمرے کے لیے یا ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے ٹریول، ان سب کو ہم دے رہے ہیں، کسی کو منع نہیں کر رہے۔ صرف ذخیرہ اندوزوں کو نہیں دے رہے، سٹے بازوں کو نہیں دے رہے، جو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو نہیں دے رہے۔ تو بات یہاں پہ ہو رہی تھی، میں دوسری طرف چلا گیا کہ افغانستان سے 2 ارب ڈالر ہمارے کیسے چلا جاتا ہے۔ افغانستان پہ کیونکہ اکنامک سیکشن لگی ہوئی ہیں، ان کے اکاؤنٹ فریز ہیں، پوری دنیا نے ان کو تسلیم نہیں کیا، تو ہمارے جو اس وقت جتنا بھی ٹریڈ ہے وہ کیش پہ ہو رہا ہے، بینکنگ چینل سے نہیں ہو رہا۔ میں نے حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کو لوکل کرنسیاں کھول لیں، اس کو آپ پاکستانی اور افغانی روپے میں کھول لیں، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس میں ڈار صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں نے ابھی ان کو تسلیم نہیں کیا، تو اس وجہ سے ہم یہ لوگ بینکنگ چینل کو یوز نہیں کر رہے۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کیا آپ امریکہ سے اعتماد میں لے لیں۔ امریکہ نے ابھی دیکھو ہمارے ساتھ بڑی اس وقت میں کیا پوری قوم ان کی شکردار ہے، انہوں نے 4.2 بلین ڈالر ہمارا اقتصادی پیکج منظور کیا ہے، اور پچھلے جتنے بھی حملے ہوئے انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور پاکستانی حکومت کو تعاون کی پیشکش کی ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ تو ہمیں امریکہ جو ہے ہماری مشکلات کو سمجھتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں اگر ہماری حکومت بات کرے، جیسے رشیا سے اس نے اجازت دی ہے، آپ گندم بھی خرید سکتے ہیں، آپ ان سے پٹرول ڈیزل سب چیزیں لے سکتے ہیں، تو اگر ہم کہیں تو وہ ہمیں اجازت دے دیں گے کہ ہم لوکل کرنسی کھولیں، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ہمارا ماہانہ 2 ارب ڈالر کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی اور سالانہ 24 ارب ڈالر بنتا ہے۔ اب ماہانہ کیسے؟ آپ نے جب سے حکومت نے پابندیاں لگائی ہیں اس کے اوپر، امپورٹ پہ کچھ چیزوں پہ یا کچھ چیزوں پہ انہوں نے بہت زیادہ ڈیوٹی لگا دی ہے، 200%، 400%، 600%، تو وہ اب ہمارے ٹریڈر نے اور افغانی ٹریڈر نے ملی بھگت کر کے افغان ٹریڈر کو، افغان ٹرانزٹ کو یوز کرنا شروع کر دیا۔ اب اگر ڈیٹا دیکھیں، یہ تو نیٹ پہ آ رہا ہوتا ہے، فرسٹ کوارٹر کا ڈیٹا تھا، پہلے 3000 یونٹ 3000 کنٹینر آتے تھے، اب 15000 کنٹینر آ رہے ہیں۔ اور جو بھی چیزیں پاکستان میں مہنگی ہیں یا ان پہ امپورٹ بل جو ہے ان پہ ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، تو وہ سارے افغانستان سے یہ کنٹینر پاکستان آتا ہے، وہاں کیونکہ ڈیوٹی فری ہے، اور وہاں یہ بھیجنے کے بعد واپس چھوٹے چھوٹے ٹرکوں میں واپس پاکستان لے آتے ہیں۔ تو یہ 1 ارب ڈالر ہمارا تقریباً وہاں چلا جاتا ہے، اور 1 ارب ڈالر ہمارا حکومت پاکستان نے، میاں شہباز شریف صاحب نے افغان حکومت سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ جتنی بھی چیزیں، خاص طور کوئلہ جو کہ 25,000 ٹن ڈیلی آتا ہے، اور اس میں تقریباً 10 سے 12 ملین ڈالر ہمارے خرچ ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہماری حکومت سے یہ وعدہ کیا تھا
کہ ہم پاکستانی روپے میں آپ کو سیل کریں گے، لیکن بدقسمتی سے جتنے بھی افغانی ایکسپورٹر ہیں وہ ہمارے امپورٹر کو کہتے ہیں نہیں ہم تو پاکستانی روپے نہیں لیں گے، آپ نے جتنے ہمارے پیسے ہیں یا اس کے یہاں ڈالر دے دیں یا پھر ہمیں دبئی میں درہم دے دیں۔ تو آپ دیکھیں ہماری ورکر ریمیٹنس یہاں ریکارڈ آپ سب کو پتہ ہے 3 ارب ڈالر تک چلی گئی تھی، 3.1 پہ بھی گئی ایک وقت پہ، تو آج وہ 2.1 پہ 1 ارب ڈالر ہمارا کم ہو گیا ورکر ریمیٹنس۔ تو یہ سارا افغان ٹرانسلیٹ میں حوالے میں وہاں روک لیا جاتا ہے، وہاں 20 روپے پر ڈالر وہ زیادہ آفر کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہر آدمی ہزار، ایک مزدور ہے اس کو اگر 1,000 ڈالر پہ 20,000 روپے ملتے ہیں تو وہ پھر ان کے لالچ میں آ جاتا ہے اور ان کے جال میں پھنس جاتا ہے، ایک دفعہ پھنس گیا پھر ساری عمر پھنسے ہی رہتا ہے۔ تو یہ 1 ارب ڈالر آپ کے سامنے ہمارا وہاں جا رہا ہے۔ اس طرح یہاں جو ہماری مارکیٹ تھی آپ دیکھیں جولائی میں ہم 20 سے 25 ملین ڈالر پر ڈے لوگ ہمیں سیل کرتے تھے، ہم انٹر بینک میں سلنڈر کرتے تھے جو سرپلس ہوتا تھا، تو آج ہمارا وہ والیوم کم ہو کے 5 سے 7 ملین ڈالر پہ رہ گیا۔ اس طرح کریڈٹ کارڈ سے لوگ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، اس کا والیوم پہلے 5 سے 7 ملین ڈالر پر منتھ تھا، اب بڑھ کے جو ہے وہ 120 ملین ڈالر پہ چلا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ یہ ساری کی ساری افغانستان جا رہی ہیں، اور وہاں سے ہمارا کوئلہ، سبزیاں، فروٹ جو بھی چیز آ رہی ہے وہ پاکستانی روپے میں سیٹل نہیں کر رہے۔ تیسرا جو بڑا ہمارے لیے درد سری بنے اور پاکستان کی معیشت میں سمجھو بہت زیادہ چھرا گھونپا گیا ہے، اور افغان طالبان نے یہ اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ایک سرکولر نکالا ہے جس کی کاپی میں نے خدشاک ڈار صاحب کو بھی دی تھی، گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی دی تھی اور اعلیٰ حکام کو بھی دی تھی۔ اس سرکولر میں انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی یہاں افغانی ہیں یہ کتنا بھی پاکستانی روپیہ ان کے پاس پڑا ہے 5 لاکھ سے زیادہ کس کے پاس بھی اگر ہوگا تو ہم اس کو فریز کریں گے یا پھر اینٹی منی لانڈرنگ کا کیس بنائیں گے۔ 1 مہینے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا۔ تو پھر میں نے ڈار صاحب سے ریکویسٹ کی بھائی دیکھیں 1980 سے لے کے ابھی تک یعنی کہ گزشتہ 42 سالوں میں کھربوں روپیہ ہے افغانیوں کے پاس، جو کہ وہ پہلے اپنا تمام روپیہ جتنی بھی سرمایہ کاری ہوتی تھی یا بچتیں ہوتی تھی پاکستانی روپے میں رکھتے تھے، اکاؤنٹ تو وہ کھولتے تھے نہیں تھے نہ ان کے کھل سکتے تھے، تو وہ انہوں نے جن کے صرف کارڈ بنے ہیں یا جنہوں نے نیشنلٹی لے کی ان کے بنتے تھے تو وہ کھربوں روپیہ ان کے پاس پڑا، اور اس خوف کے بعد وہ دھڑا دھڑ وہ پاکستانی روپے میں، ریال میں، درہم میں، پاؤنڈ میں، یورو میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ الگ ڈیمانڈ ہے، ڈیلی 5 سے 7 ملین ڈالر یہ اس کو بدلی کر رہے ہیں۔ تو میں نے حکومت سے کہا ہے، خاص طور ڈار صاحب سے مجھے آپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ حکومت افغان سے کہیں کہ آپ یہ اعلان کو واپسی تو آپ نے لے لیا وربلی، لیکن اعلان کریں کہ ہم کبھی بھی پاکستانی روپے پہ پابندی نہیں لگائیں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا۔ چوتھی بڑی وجہ، روزانہ 15,000 لوگ افغانستان جاتے ہیں آن ریکارڈ، اور 1,000 ڈالر انہیں الاؤ ہے ساتھ لے جانے کا۔ اب وہ کیوں لے جاتے ہیں آپ نے دل اخباروں میں پڑھا، کوئی کسی کی ٹانگوں میں چھپایا ہوا ہوتا ہے، کسی نے بچوں کو کے ساتھ چھپایا ہوتا ہے، کسی لیڈیز کے پاس چھپایا ہوتا ہے کہ 15 روپے ان کو زیادہ ملتے ہیں یہاں سے جو وہ خریدتے ہیں، اور اگر ایک آدمی 10,000 ڈالر بھی لے جاتا ہے یا ایک فیملی تو اس کو 1.5 لاکھ روپے کی بچت ہوتی ہے، تو وہ کیوں نہیں لے جائے گا؟ اس سے ڈار صاحب سے جب یہ بات میں نے کی تو نہیں کہی تو پہلے بھی ہوتا تھا، میں نے پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا، پہلے اتنا ہوتا تھا کہ ہم برداشت کر لیتے، اب ہم نے تو آپ لوگوں سے لون لے کے دنیا سے ہاتھ پھیلا پھیلا کے تھک گئے، پورا ہمارا ٹینکر بھرتے ہی نہیں، نیچے سے آپ وال سالے آپ نے کھول دیے، سارے وال جو ہے افغانستان جا رہے ہیں۔ تو اس میں پہلے ایک اور وجہ بھی تھی، 1980 سے لے کے ابھی تک دیکھو ان کو انٹرنیشنل ایڈ بہت ملتی تھی، خاص طور امریکہ جو جب تک رہا ہے، نیٹو فورسز جب تک رہی ہیں، آن ریکارڈ 3 ارب ڈالر ماہانہ وہاں پہ آتے تھے، اس میں سے نیٹو فورسز کو اور افغان فورسز کو اور افغان حکومت کو اور ان کو ایجنٹوں کو پے کی جاتی تھی کیش ڈالر میں، اور یہاں اس وقت ڈالر کا ریٹ کم ہوتا تھا اور وہاں زیادہ ہوتا، وہاں کم ہوتا تھا یہاں زیادہ ہوتا تھا، روزانہ 5 سے 7 ملین ڈالر یہاں لوگ بیچنے آتے تھے، تبھی ہمارا 15 ملین ڈالر جو 15,000 لوگ لے کے جاتے ہیں، یہ 1,000 ڈالر کے لیں تو 15 ملین بنتا ہے، یہ لے کے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کو آپ مہربانی کر کے پابندی لگا دیں، پاکستانی یا افغانی روپے میں کر دیں تو یہ 15 ملین ڈیمانڈ ہماری کم ہو جائے گی پر ڈے کی، اور اسی طرح کوئلے کو آپ مسٹ کر دیں، نہیں تو بارٹر ٹریڈ کے کر دیں، نہیں تو لوکل، تو 2 ارب ڈالر بہت ہے ہمارے لیے، 24 ارب ڈالر ہم بچا سکتے ہیں۔ اب اگلے سال یہ اگر حکومت آج میں کہتی ہے فیصلہ کروں، میں نے کل ڈان میں اس میں میڈیا میں جنگ میں شاید کچھ لوگوں نے پڑھا بھی ہو، میں نے یہ خبر بھی لگائی تھی کہ ڈالر جو ڈار صاحب کہتے ہیں، میں سے سوال کیا کہ ڈالر 170 180 کا بہت جلد ہو جائے گا، تو میں نے کہا اس کی کوئی کیلکولیشن میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اگر آپ لوکل جو ریجن ہے اس میں دیکھیں افغانی روپیہ آپ دیکھیں
اس پہ اکنامک سیکشن ہونے کے باوجود پوری دنیا سے امداد نہیں ہے، کچھ نہیں، ان کا روپیہ 88 روپے ہے، یعنی کہ ہمارے روپے سے کئی گنا اسٹرانگ ہے۔ انڈیا کا روپیہ 82 روپیز ہے، بنگلہ دیش کا 95 ہے، تو پاکستانی روپیہ واقعی انڈر ویلیو ہے۔ اور یہ جو ہمارے جتنے بھی پی ایچ ڈی اکنامسٹ ہیں وہ ان کو سنیں، جس ملک پہ اتنی اکنامک سیکشن لگ جائے تو اس کا روپیہ تو پھر زمین بوس ہو جانا چاہیے، لیکن انہوں نے دیکھو اپنے روپے کو بڑا مضبوط رکھا ہوا ہے، اس کے ان کو پتہ ہے ہم نے ہر چیز امپورٹ کرنی ہے، جب ان کا ڈالر مہنگا ہوگا تو امپورٹ مہنگی ہو جائے گی، انہوں نے بڑے عقل مندی سے یعنی کہ اپنے روپے کو مضبوط رکھا ہوا ہے، اور وہ ان کا جو چیز ہمیں $1 کی فرض کی 250 کی پڑتی ہے انہیں وہ ایک چیز 88 روپے کی پڑتی ہے۔ تو وہاں اس لیے ہمارے بلاول صاحب نے جو پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا سوشل میڈیا میں، ان کے عوان وزیر کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ آپ پہلے بلاول صاحب اپنے ملک کو سنبھالیں، پاکستان کی وکالت آپ نہ کریں، حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ وکالت کی ہے، اس پہ بھی انہوں نے بجائے اپریشیٹ کرنے کے تنزیہ طور پہ کہا ہے کہ ہمارے میں ملک میں سستیائی زیادہ ہے، آپ کی ملک میں مہنگائی زیادہ ہے، اور اپنے قرضوں میں جکڑی، ہمیں کسی کا کوئی قرضہ نہیں دینا۔ تو یہ ہمارے لیے احساس ہے، شرم کی مقام ہے، ہم اس چیز کو سوچیں اور اس اپنے آپ کو ملک کو بچائیں۔ ملک ہوگا تو ساری چیزیں، اگر حکومت نے ابھی بھی اس کے اوپر ہوش کے ناخن نہ لیے اور اسی طرح روپے کو جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ڈالر کو اس طرح ڈالرائزیشن کی طرف گئے تو پھر پاکستان کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وسائل سے دی ہے، ہر وسائل سے نوازا ہے۔ یہ تو ورلڈ بینک کی اور انٹرنیشنل اداروں کی خبریں ہیں کہ پاکستان آج بھی گڈ گورننس اور اپنے وسائل پہ کنٹرول کرنا سیکھ لے، یہ چھٹی بڑی معیشت بن سکتا ہے۔ تو اس سے بڑی کیا اور کون سی پیش گوئی آپ کو چاہیے؟ تو ہمارے کو ہر چیز اللہ نے دی ہے، صرف مینجمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس، گڈ گورننس نہیں ہے، کرپشن آج کا ناسور ہماری پاکستان کو تباہ کرے، ہنڈی حوالہ، بلیک مارکیٹ، یہ پاکستان کا ایسا ناسور ہے۔ میں نے حکومت کو کہا ہے، ریکویسٹ بھی کی ہے، لکھ بھی دی ہے، جب تک آپ ہنڈی حوالہ کا کیس کتنے بھی بنائیں گے، جب حوالہ کرانے والے کو جب تک نہیں پکڑیں گے، اس وقت حوالہ کرنے والا تو ایک ہوتا ہے، جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں وہ ان کو ایکسچینج کمپنی میں بینکوں میں انجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں جتنے سنہرے ہیں، جتنے بھی ٹریول ایجنٹ ہیں، جتنے سارے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، کیوں؟ ان کو اس میں منافع بہت زیادہ ہے، اور اس میں کتنے 500 سے زیادہ آج تک ایف آئی آریں کٹ چکی ہیں، لیکن ایک بھی ثابت نہیں ہوتی۔ ثابت کیسے ہوگی جب جو جرم کروا رہا ہے بینیفیشری میں تو وہ ہے جو پیسہ بھجواتا ہے، جس کا پیسہ وہاں جاتا ہے، تو یہ تو ایک فیسلٹیٹر ہے، اس کو پکڑے نا، اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ جتنے بھی کیس بنے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بڑی کمپنیوں کو فریز کیا گیا ہے، ان کے اکاؤنٹ کینسل کیے گئے ہیں، تو ان لوگوں کو نہیں پکڑے گئے جن کی ریکارڈ موجود ہے FIA کے پاس، ان کے لیے کیس کھولیں جنہوں نے اربوں روپیہ۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں پتہ، پچھلے 27 سال میں 180 ارب ڈالر پاکستانی بینکوں سے غیر ملکی بینکوں میں گیا آن ریکارڈ، یہ میں پچھلی ڈیٹا آپ کو دے رہا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے پاکستان میں فارن ایکسچینج کی کمی نہیں ہے، مینجمنٹ کی کمی ہے۔ 180 ارب ڈالر آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، یہ اسٹیٹ بینک سے کنفرم کر لیں، اور ہمارے قرضے 130 ارب ڈالر میں، یعنی کہ 50 ارب ڈالر پھر بھی سرپلس تھا۔ تو ہمیں اس چیز کو مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہے، اور میں نے اس پہ حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ نے ایکسچینج کمپنی میں پابندی لگا دیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، ملک کو بچانا ہے، ہمارا کاروبار ہمیں بچانا ضروری ہے، ہم تو کاروبار بند کرنے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ملک کے لیے۔ میں نے ڈار صاحب کو خود، یہ ہمارے دوست ساتھ بیٹھے ہیں، ہماری میٹنگ ہوئی تھی، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ کچھ ایسی پالیسیاں لے کے آئیں جس سے ملک بچ جائے، اور یہ ہماری اگر بند ہونے سے ملک بچ جائے تو ہم بند کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن اگر پالیسیاں آپ لے کے نہیں آئیں گے تو پاکستان کبھی نہیں بچے گا۔ آپ 180 ڈالر ابھی بھی تک حکومت نے، میں نے کہا جی زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ڈالر ٹرانسفر کرنے کی اجازت دیں، یہ ابھی بھی تو آپ نے اجازت، یہ خریدنے پہ تو پابندی لگائی ہے لیکن بھیجنے پہ تو ابھی بھی پابندی نہیں لگائی۔ اس سے پہلے صرف 5% جو پیچھے FIA نے لسٹیں مانگی تھی ہم سے، صرف 5% لوگوں نے بھیجا ہے یہ پیسہ، باقی کسی نے 10,000 بھیجا ہے، کسی نے لاکھ بھیجا ہے۔ 5% جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ انہوں نے اپنا پیسہ اربوں کے حساب سے باہر بھیج دیا ہے، اور اس اجازت کا اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، جتنے بھی ہمارے ایکسپورٹر حضرات ہیں، جتنے بھی ہمارے سرمایہ کار ہیں، جتنے بھی تاجر ہیں، جو بھی ہے، جس کا بھی پیسہ باہر پڑا ہے، خدا کے لیے اس پیسہ اسی پاکستان سے آپ نے کمایا ہے، اس کو واپس لے کے آئیں۔ اس وقت 1 ڈالر کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ڈالر کا، میں 2 چیزوں سے جو ہمیشہ ڈار صاحب بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، اور جتنے بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، ہم پاکستانی روپیہ جو ہے انڈر ویلیو ہے، میں نے آپ کو پوری ریجن کا فگر دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے،
اس وقت آپ کو ہوتا ہے برکس بن چکا ہے، 5 بڑی جو ملک ہیں جس میں انڈیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، ساؤتھ افریقہ بھی ہے، بہت بڑی اکانومی ہے جنہوں نے برکس بنا لیا ہے۔ اور ابھی چائنی یوان جو لیڈ کرنسی میں شامل ہو چکی ہے، پہلے 5 کرنسی تھی، اس میں پہلے ڈالر تھا، یورو تھا، پاؤنڈ تھا، جاپانی ین تھا، تو اب 6ٹھی کرنسی یہ آ گئی ہے۔ تو اب اس میں ایل سی بھی کھل سکتی ہیں، انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ایران، رشیا، چائنا، یہ اپنی جتنی بھی ٹریڈ ہے وہ چینی یوان میں اور لوکل کرنسیوں میں کر رہے ہیں، تو 25% ڈیمانڈ تو یہیں سے ختم ہو گئی ہے۔ اور ابھی جو ہے 7 ملک اور اس میں شامل ہونے ہیں برکس میں، اور ابھی چائنا اور رشیا نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ دنیا جب سے امریکہ نے رشیا پہ، ایران پہ، ساؤتھ کوریا پہ اور کئی کنٹری پہ بین لگایا ہے ڈالر پہ، ان کے فری اکاؤنٹ پہ، تو اب لوگ اس سے ڈالر سے خوفزدہ ہو گئے، وہ اب ڈالر سے نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے ریزرو جس دن بھی یا تو چائنا میں لے جائیں گے، یا رشیا اور چائنا اور یہ سارے مل کے ایک نئی کرنسی انٹروڈیوس کرانے والے ہیں بہت جلد، آپ دیکھیں گے اس میں کوئی 25 ممالک شامل ہو رہے ہیں۔ تو وہ کرنسی اگر جس دن انٹروڈیوس ہو گئی، اور چائنا بھی آپ پر طور ہے کہ وہ اپنی کرنسی کو انٹرنیشنل سطح پہ لے جائے اور اس کو مضبوط کرے، تو ڈالر کی ڈیمانڈ ابھی جو تھی 90% سے کم ہو کے 70% پہ ایلسیاں آ گئی ہیں۔ اور یہ اگر اگلی جو میں چیزیں بتائی ہیں، جس دن بھی 50% سے ایلسیاں اوپن ہونا بند ہوئیں گی، ڈالر خود بخود گرے گا۔ اور ڈالر کا دیکھیں سب سے دنیا سے زیادہ قرضہ امریکہ نے لیا ہوا ہے۔ اس نے جب دیکھیں ڈالر جب انٹروڈیوس کرایا تھا تو $35 پر اونس پہ یہ شروع ہوا تھا، آج کتنا ڈی ویلیو ہو گیا، 1800 پہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ سمجھو ڈالر نے تو ڈی ویلیو ہونا ہی ہونا ہے جس دن بھی یہ دوسری اس کے مقابلے میں کرنسی آ گئی۔ تو یہ ڈالر رکھنے والے کہ ڈالر کو دیکھ دیکھ کے روئیں گے اور پچھتائیں گے۔ اور ڈالر انٹرنیشنل بھی گرنے، ابھی بھی گر رہے ہیں، لیکن اس وقت اتنا زیادہ گرنا ہے جس دن یہ چائنا نے اور رشیا نے، جو کہ ان کی اب ضرورت بن چکا ہے، جب سے ڈالر نے امریکہ نے پابندیاں لگانا شروع کریں گے، اب لوگ خوفزدہ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو یا ہماری عوام کو اس چیز پہ جو ہے غور کرنا چاہیے۔ ہمیں لوکل کرنسی ایران کے ساتھ بھی کھولنی چاہیے، جتنے بھی ہمارے اور ہمارے جو ہے خاص طور افغانستان ہے، اگر اس میں ہم چائنا نے تو ہمیں الاؤ بھی کر دیا $6.5 ارب، آپ کو پتہ ہے ہماری انہوں نے ریکمینڈ کر دیا ہمارے بینکوں کو، ہمارے ٹریڈروں کو کہ آپ اتنی کرنسیاں $6.5 ارب کی کھول سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارا جو ٹریڈ ہے وہ $20 ارب ہے، اگر ہم سارے کا سارا کنورٹ کر لیتے ہیں، ہمارے $20 یہاں سے بچتے ہیں اور $24 ارب ہمارے افغانستان سے، ہم تو سرپلس میں چلے جائیں گے، پاکستانی روپیہ خود بخود سرپلس ہو جائے گا۔ تو یہ حکومت نے کرنا ہے، ہم نے تو کرنا نہیں، ہم تو حکومت کے اکنامک سولجر ہیں، جو حکومت کہے گی ہم کریں گے۔ ابھی ہم نے اپنا کاروبار سمجھو کہ ہمارا ختم ہی ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس ڈیلی پہلے تقریباً لوگ
پاکستان کو بنایا، ان کو بڑے بڑے لالچ دیے گئے، لیکن ان کے ایک ہی خواہش تھی کہ پاکستان بنے گا تو ہم عملی طور پہ اسلام کی قیادت کر کے، عملی نمونہ پیش کر کے. اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو بار بار کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں ریکویسٹ، اور ریاست مدینہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ فتح مکہ کو بھی دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو تمام اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا اور سب کو ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے جو ہے ان کو جو ہے انتقام لی. ایون جو ان کی تھی ان کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو انہوں نے کلیجہ چبایا تھا، اس کو بھی انہوں نے معاف کر دی. کتنی بڑی قربانی ہے. تو اختلاف ختم کریں گے تو ملک ترقی کرے گا. جب ہم مل بیٹھیں گے، مذاکرات کریں گے، تو سیاست نام ہی مذاکرات کا ہے، جنگ نہیں ہے. سیاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی نمونہ مسجد میں بیٹھ کے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں کہ اگر ہمارے سیاستدان اس چیز پہ آ جاتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ بالکل محفوظ ہے، اور انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اور انڈیا کا جو جو وزیر دفاع ہے بار بار دھمکیاں دے رہا ہے، ان کا سپہ سالار بھی دھمکیاں دے رہا ہے، اور ہمارے سپہ سالار عاصم منیر صاحب نے صحیح جواب دیے کہ اس دفعہ ہم اپنے آپ اس کے ہمارے بازوؤں میں اتنی قوت ہے کہ ہم اس آپ کے وطن میں گھس کے آپ کو ماریں گے، گھسنے نہیں دیں گے. اور پاکستان 1971 کا بدلہ لے گا. ہماری عوام کیا بچہ بچہ اس کے لیے بے قرار ہے. اس دفعہ اگر انڈیا نے حملہ کیا، اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے، اس سے اس کو انشاءاللہ 10 ٹکڑے ہم کریں گے. اور پاکستان میں وہ اس طرح نہیں سمجھے کہ پاکستان کی عوام اپنی فوج کی شانہ بچھانہ کھڑی ہے. ہم فوج کے آگے کھڑے ہو کے اپنے سینے میں گولیاں لیں گے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان زندہ باد. دیکھو بلیک مارکیٹ، میرے سے یہ سوال ایک دفعہ آئے تھے امریکن 22% کا ڈیلیگیشن آیا تھا 2000 میں، جب وہاں 11 کمرے میں حملہ ہوا تھا، تو انہوں نے یہی سوال کیے تھے گھنڈی میں اور بلیک مارکیٹ کا والیوم کیا ہے. میں نے بولا آپ کے ملک میں جو ہیروئن جاتی ہے آپ کے پاس والیوم ہے؟ غیر قانونی چیز کا تو کوئی والیوم نہیں ہوتا، اندازہ ہوتا ہے. میں نے ان کو کہا کہ ہمارے اس وقت 50 لاکھ لوگ باہر کام کرتے ہیں، اگر وہ $200 بھی بھیجیں مہینے کے تو ہمارا $1 ارب بنتا ہے. 500 ملین تو ہمیں مل جاتا ہے، 500 ہمیں نہیں ملتے. اس کا مطلب وہ 500 ملین حوالہ مارکیٹ میں اور بلیک مارکیٹ میں چلا جاتا ہے. آپ کے لیے بھی یہی جواب ہے. ہمارا 50% آفیشیل چینل بناتا ہے، 50% جو ہے وہ بلیک مارکیٹ میں ہی رہتے ہیں. اور مارکیٹ کا والیوم بھی اتنی ہے جتنا آفیشیل مارکیٹ کی. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ یہاں ریکارڈ ہے. کیوں اس وقت ہماری جتنی بھی بالکل یہ 100% میں صحیح کہہ رہا ہوں. اتنی پیسہ باہر چلا جاتا ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھے آپ. یہ اس پیسے کو ہم نے اپنے آفیشیل چینل میں جب لے ہیں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، پاکستان میں سے دن دگنی 4 دگنی ترقی بھی کرے گا اور روپیہ بھی بڑھے گا اور آپ کی معیشت بھی بڑھے گی. ایسا ناصور ہے. یہ اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے جب حوالہ کرانے والے کے خلاف بینیفیشری کے خلاف ایکشن لیں گے. آج یہ آپ قانون پاس کر دیں تو میں دیکھوں کون ڈالر خریدے گا بلیک مارکیٹ، کون انڈیا والا. کسی کو ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے جتنے سرمایہ کار ہیں، جتنے بڑے امپورٹر ہیں، سب کے نام ہیں حکومت کے پاس. حکومت سے بات کرو. عمران خان صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بشیر میمن صاحب بیٹھے تھے، یہ ہمارے ساتھی بھی ساتھ بیٹھے تھے. بشیر میمن صاحب نے کہا تھا جب یہ بات میں نے کہی کہ آپ نے تو چھاپے مارے ہیں، جنہوں نے حوالہ کرایا ان کو آپ کیوں نہیں FIR کرتے؟ وہ جی وہ سر جی ہمیں تو وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، پھر کاروبار ہی ختم ہو جائے گا. پھر آپ نے یہ سوچ کے اگر قانون بنانے ہیں پھر تو قانون پہ عمل نہیں ہو سکتا. یہ مشیر میمن صاحب نے عمران صاحب کو بتایا کہ جتنے جتنے ہمارے پاس لسٹیں ضرور تھیں، لیکن ہمیں یہ بڑے بڑے لوگ تھے اس کو یہ وہ ایک لحاظ سے وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہماری انڈر انوائس جو ہمارے امپورٹر کرتے ہیں یا ہمارے ایکسپورٹر کرتے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے. اس کو ہم اگر ختم کر دیں گے تو وہ دوسرے لفظ پھر ضرورت ہے، پھر ضرورت ہے نہیں تو پھر اتنے قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے.
نہیں نہیں یہ ناکام نہیں ہوتے بلکہ کامیاب ہوئے ہیں. ڈالر 250 سے کم ہو کے آج 225 پہ کھڑا ہے اور سٹینڈ ہے. ہر چیز گر گئی ہے. انٹر بینک میں ڈالر نہیں گر. ڈالر ایک دن میں 25-30 روپے بھی گرا ہے ایک دن میں. انٹر بینک مارکیٹ بینکوں کو تو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے اور انہوں نے ایکسچینج کمپنی فری. دیکھو ملنے کے جب ہو گئی یہ نہیں تو ملے گا کیسے. اب میں اس کی آپ کو مثال ایسے دیتا ہوں کہ ہمارے ایکسپورٹر نے 6 مہینے 180 دن اس کو روکنے کی اجازت ہے. تو یہ بھی میں نے ریکویسٹ کی اس کو آپ 3 مہینے کر دیں یا دے دیتے 4 مہینے کر دیں. اب وہ انہوں نے 8 سے 10 ارب ڈالر باہر روکا ہوا ہے اور 8 سے 10 ارب ڈالر لوگوں کے گھروں میں پڑا ہوا ہے. وہاں ریکارڈ ہے. یہ اس میں کوئی کیوں ریکارڈ ہے کہ جتنے بھی ڈالر لوگوں نے آج تک خریدا ہے وہ سارے کا سارا باہر نہیں گیا. اس میں سے 25% ادھر ہی رہ گئے جو بالکل ہے. اور لوگ جو ہیں اس امید میں بیٹھے ہوئے ڈالر بڑھے گا تو پھر ہم بیچیں گے. لیکن انشاءاللہ ان کی امیدوں میں پانی پھر جائے گا. وقتی طور پہ ہمارے لیے سیلاب سے پہلے آپ لوگ گواہ ہیں. آپ لوگوں نے یہ خبریں چھاپی ہیں. یقین کریں ڈالر لوگ اس طرح گھومتے تھے کوئی خریدنے والا نہیں تھا. ہمارے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے. یہ اسی ملک کی میں بات کر رہا ہوں. جولائی کی بات کر رہا ہوں. لیکن جو ہی سیلاب آیا ہماری بدقسمتی. اب جو 70 سال کا سرمایہ تھا چلا گیا بہہ گئے وہ چند دنوں میں واپس تو نہیں آئے گا. ہماری جی ڈی پی گر گئی. ہماری سبزیاں ٹماٹر پیاز ہر چیز امپورٹ کرنی پڑ گئی ہے. اوپر سے سیاسی بحران ہے. یہ کسی اونٹ کروٹ نہیں بیٹھ رہا. یہ اللہ ان کو ہدایت دے یہ بیٹھ جائیں. ملک کی خاطر تو پاکستان بچ سکتا ہے. آج بھی بچ سکتا ہے. آج بھی ہمارے دوست چائنا دینے کو تیار ہے. سعودی شہزادے نے آنا تھا. 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنی تھی. کراؤن پرنس نے ریفائنری لگانی تھی. 5 ریفائنریاں پاکستان میں 7 ریفائنریوں کی ضرورت ہے. اگر آج وہ لگ جاتی ہیں یہی جو ہم کروڈ آئل ہے یہ جو ہمارا بل ہے اس میں پر لیٹر ہمیں 100 روپے بچتا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور یہ اس کو میں میرے ذہن سے نکل گیا تھا لیکن آپ نے یاد دلا دیا. یہ اس میں بھی ہمارے بعض امپورٹروں کی میں سمجھوں نادانی ہے یا لالچ ہے. یہ جب حکومت نے مفتی اسماعیل صاحب نے آپ کو یاد ہوگا ایک اعلان کیا تھا کہ ہم لگژری آئٹم پہ جو ہے بین لگا 2 مہینے کے لیے اور اس کے بعد اس کو کھول دیا جائے گا. اس دوران ان کی کوئی نہیں کھولی جائے گی. انہوں نے ہم 2 مہینے کے بعد پیسے دے دیں گے. جب یہ چیز حکومت کو پتہ چلی انہیں بڑا دکھ ہوا کہ یہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. ہم انہیں منع کر رہے ہیں. ابھی آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہے ہیں. وہ بھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی پاکستان یہ چیزیں تو پاکستان کی ہیں. ہماری کریڈیبلٹی خراب ہوگی. باہر کا ان کا قصور تو نہیں ہے. تو آپ انہوں نے غلطی کر دی. ان پہ پلنٹیاں لگائیں ان پہ جرمانے لگائیں جو مرضی یہ کریں لیکن ان کو ایلسیاں آہستہ آہستہ. تو آپ اتنے ڈالر تھے نہیں 4 ارب ڈالر کہاں تھے ہمارے پاس. تو آپ آہستہ آہستہ وہی ڈالو ان میں سے وہی چیزیں آپ آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں. ابھی تو میں نے آپ کے سامنے کسی بھائی نے سوال کیا تھا 8 سے 10 ارب ڈالر لوگوں کے گھروں میں پڑے ہیں اور یہ ڈالر اس امید پہ لے کے دیکھیں ڈالر 2008 سے دیکھیں نا ڈالر کا ریٹ 60 روپیز تھا اور آج کتنے یہ 200 روپے تک 260. یہ بلیک مارکیٹ کو آپ دیکھتے ہیں 260 کے قریب ہے. تو 200 روپے بڑے سے ایزی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے. اب ہمارا آدمی اس وقت یہی سمجھتا ہے جتنی بھی گرے مارکیٹ ہے ہماری اکانومی جو ہے انڈاکومنٹڈ ہے اور ہم نے قانون ہی ایسے بنائے ہوئے ہیں. وہ لوگ گھروں پہ رکھنے پہ مجبور ہیں 2 مہینے پہ. تو اس کے 3